الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام معرفت رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان نقاش الحسنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو آسمانوں کی بلندیوں میں اڑتے ہوئے پرندوں کی پھڑ پھڑاہٹ سے بھی واقف ہے، اور تمام تعریفیں اس ذات واحد کے لیے جو سمندر کی گہرائیوں میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کے بدلتے ہوئے رنگوں سے بھی واقف ہے۔ درود محمد وآل محمد پر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری پروگرام معرفت رمضان میں ہدایت ٹی وی کی خصوصی نشریات کے ساتھ نشر کی جا رہی ہیں، اور جس میں ہم نے معرفت رمضان میں بہت سارے اہم موضوعات پہ گفتگو کی۔ آج بھی ہم ایک نہایت اہم موضوع کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اس موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ پوری توجہات سے ہماری طرف سے سماعت رکھیں اور سنتے رہیں۔ میں اس سے پہلے کہ موضوع کا تعارف کرواؤں، اس سے پہلے اپنے مہمان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں جو انتہائی عالم بعمل، انتہائی خوبصورت و خوبصیرت ہیں۔ ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالتے ہیں اور ہمیں علمی موتیوں سے مستفید فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس دفعہ ہدایت ٹی وی کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں قبلہ علامہ مرزا حسین صابری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً خیریت سے ہوں گے؟ جزاکم اللہ خیر۔ ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنے لمحات میں سے جو ہے وہ کچھ لمحات مذہب حقہ کی ترویج کے لیے جو ہے وہ نکالتے ہیں، اور آپ کا بھی شکریہ کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع بخشا۔ شکریہ۔ ناظرین، ہماری گفتگو بہت اہم موضوعات پہ ہوئی۔ آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع پچھلے موضوع سے متصل ہی ہے۔ ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت 183 سے شروع ہوئی تھی، اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 پہ پہنچے ہیں، جس میں پروردگار فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے رسول گرامی قادر، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ پروردگار کے بارے میں سوال کریں تو انہیں کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ پروردگار اپنے بندے کے قریب ہے، پروردگار ہم سے دور نہیں ہے، پروردگار ہم ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑے ہوئے۔ اس کی ابر رحمت، پروردگار کا جو رحمت کا سایہ وہ ہم پر ہر وقت سائباں کیے ہوئے ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے پروردگار ہم سے نظر کرم اٹھا لے اور روئے زمین کو حجت سے خالی کر دے تو یہ زمین اپنے اوپر بسنے والے تمام لوگوں کو اپنے اندر دھسا لے۔ تو ناظرین کرام، میں قبلہ کی بارگاہ میں پہلا سوال پیش کرنے جا رہا ہوں اسی آیت کے متعلق کہ اس آیت میں پروردگار نے اپنے حبیب سے یہ کہا ہے کہ اے میرے حبیب، جب لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دو میں ان کے قریب ہوں۔ ایک تو نقطہ جو ہمیں اس بات سے سمجھ آ رہا ہے کہ پروردگار تک پہنچنے کا راستہ ذات گرامی اور رسول خدا ہیں۔ رسول کے پاس آئیں گے تو وہ ہمیں خدا کی طرف لے جائیں گے۔ یہ بات تو ہمارے ناظرین کے لیے واضح ہے، لیکن قبلہ یہ جو پروردگار نے کہا کہ میں تمہارے قریب ہوں، پروردگار بندے کے ساتھ قرب رکھتا ہے، اور اس قرب کے کیا معنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت ہی جامع سوال ہے کہ یعنی از لحاظ مفہوم بہت ہی گہرا ہے، اور اس پر مفصل گفتگو ہونی چاہیے، اور سوال بھی یہی اٹھتا ہے اور ہر کسی کے ذہن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رگ حیات سے زیادہ قریب ہے، انسان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو جب قریب ہے تو بس قریب ہے، کبھی دور نہیں ہوتا ہے۔ پھر بار بار ہمیں عبادت میں کیوں کہلوا رہا ہے کہ صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، شام کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، سعی و طواف و رمی جمرات قربتاً اللہ، قربانی ذبح کر رہا ہوں قربتاً اللہ، یعنی مومن کو افطار کروا رہا ہوں، تعمیر مسجد کر رہا ہوں قربتاً اللہ۔ جب قریب ہے تو پھر دوبارہ قریب ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اور قریب ہو رہا ہوں کا مطلب ہے کہ کوئی فاصلہ ضرور ہے، تو یقیناً کوئی فاصلہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دور کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہی بہتر ہوگا کہ یعنی ایسے مشکل مسائل کو باب علم و حکمت کے زبان اقدس سے ہی انہی کے بحر زخار کے ساحل پر جا کر اپنی یعنی تشنگی کو بجھا دیں۔ کیا فرق ہے اللہ کے قریب ہونے اور بندے کے قریب ہونے میں؟ دونوں دعائے کمیل کے اندر موجود ہے۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، پروردگار میں تجھ سے توسل کرتا ہوں تیری اس رحمت کے واسطے جو کائنات کے ہر رگ رگ میں موجود ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت کے ذریعے قریب ہے۔ جب رحمت کے ذریعے قریب ہے تو عالم ما کان و ما یکون کے ساتھ ہے۔ عالم یعنی انسان و جن و انس و فرشتے، یعنی ذرے ذرے تک بھی اللہ کی رحمت شامل حال ہے۔
وہ جو کافر بت تراش رہا ہے اس میں بھی اللہ اپنے رحمت کے ساتھ اس کے ساتھ ہے، لیکن بندہ کیسے اس کے ساتھ قریب ہو؟ تو مولا نے اس مشکل کو حل فرمایا، وہ بھی دعائے کمیل کے اندر فرمایا اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، میں تو تیری طرف یاد ہو یعنی قریب ہو رہا ہوں تیری یاد سے۔ اب تیری یاد سے مراد یعنی معصیت میں اللہ کو یاد کرنا، اطاعت میں اللہ کو یاد کرنا، مصائب میں مصیبتوں کے نرغے میں اللہ کو یاد کرنا، نرغے آدھا میں اللہ کو یاد کرنا، زیر خنجر اللہ کو یاد کرنا۔ یاد آدمی گھر میں بیٹھے ہیں، مثلا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور محراب عبادت میں جانماز پہ ہاتھ میں تسبیح لے کر سبحان اللہ والحمدللہ یہ ایک یاد کرنا ہے، لیکن چار طرف سے دشمن کے نرغے نے آپ کو گھیرا ہے، اور اس وقت آپ کے نہ دل سے اللہ جدا ہوتا ہے، نہ زبان سے ذکر الہی جدا ہے، اور نہ نگاہوں سے راہ الہی جدا ہے۔ پشت ناقہ پہ بھی خدا یاد ہے۔ ہاں، پشت ناقہ پر بھی کہ ایسے انداز میں یعنی اللہ کو یاد کر کے اور اللہ کو بھی یاد کروا کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ باطل کو ایک حباب بنایا حسین نے، پتھر کو لال ناب بنایا حسین نے، قطرے کو بحر آب بنایا حسین نے، ذرے کو آفتاب بنایا حسین نے، سوئی ہوئی جہاں کو جگا کر گئے حسین، آب حیات پی کے پلا کر گئے حسین۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ اگر قرب الہی کی یعنی مثال پیش کرنی ہو تو اس سے بڑھ کر میدان جہاد میں، میدان عبادت میں، میدان نصرت دین میں ان سے بڑھ کر ممکن نہیں، یہی قرب ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کسی مکان خاص میں تو نہیں ہے کہ یعنی انسان احساس کرے آنکھوں سے دیکھ کر کہ ہم میں اللہ کے قریب ہو گیا ہوں۔ یہ توحید کے کو خراب کر رہا اگر کوئی یہ خیال کرے، جیسا بعض ہمارے مسلمان دوست کے شب جمعہ کو اللہ ساتھ ہوئے آسمان سے اتر کے نیچے آ جاتے ہیں، تو اس قسم کی باتیں نہیں۔ قرب معنی یعنی اللہ، پہلا مسئلہ یہ ہے اللہ اپنی رحمت کے ذریعے قریب ہے اور ہر شے کے ساتھ ہے۔ بندہ اپنی عبادت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، توجہ کے ذریعے، اخلاص کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ قرب ہر کسی کو میسر نہیں ہے۔ دوسرا، جنہیں یہ قرب میسر ہے اس سے کیا قرب مراد ہے؟ قرب مکانی یا قرب زمانی یا قرب معنوی؟ ٹھیک ہے، تو عرض کروں کہ یہاں قرب سے مراد قرب مکانی زمانی مراد نہیں ہے کہ اللہ کسی خاص مقام پر ہو اور آپ جا کے ان سے قریب ہو جائیں۔ ایک فاصلہ ہے بہت گہرا، نیا مسئلہ بھی آپ کی اجازت سے عرض کروں۔ ادھر سے بار بار فرمایا انا ارسلنا، ہم نے بھیجا، ادھر سے کہلوایا قربتاً الا اللہ، قربتاً الا اللہ، اللہ کے قریب ہونے، ادھر سے کہا کہ ہم نے بھیجا۔ جب رگ حیات سے قریب ہو اے میرے رب تو بھیجا کیوں؟ ہاں، بھیجا ادھر جاتا ہے جب دور ہو، یہاں تو قریب ہے۔ ہاں، تو ارسالنا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ ارسال وہاں ہوتا ہے جہاں منزل دور ہو، اور جب منزل قریب ہو تو ایصال کا مقام ہے، ارسال کا نہیں ہے۔ ادھر سے کہا ارسلنا اور ادھر سے کہا قربتاً الا اللہ، اس سے لگتا ہے کہ کوئی فاصلہ ہے، اس فاصلے کو رب ذوالجلال کم کرنا چاہتا ہے۔ وہ فاصلہ کیا؟ کہ اللہ کی ذات تمام کمالات کا مجموعہ ہے اور انسان تمام نقائص کا مجموعہ ہے، یہ فاصلہ ہے۔ وہ لامحدود میں محدود، کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ وہ غنی میں محتاج، بڑا فاصلہ ہے، بڑا فاصلہ ہے۔ وہ واجب الوجود میں ممکن، بہت فاصلہ ہے۔ وہ ازلی و ابدی میں آج ہوں تو کل نہیں، بالکل۔ وہ عزت کا مالک میں محتاج عزت، اسی طرح وہ غنی میں فقیر، وہ حی میں جنازہ، فاصلہ ہو گیا نا؟ بالکل۔ جب اللہ نے کہوایا قربتاً کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نقص امکانی کے جو زوال کی طرف لے جانے والے اسباب ہیں ان کو بند کرے اور صفات الہیہ اپنے اندر ایسے لائے کہ کل کو یعنی اتنی بلندی پہ اوپر جائے کہ خدا کی ہاتھ، خدا کی آنکھ، خدا کی زباں ہے، چشم خدا، جبھی تو کھول دیا اپنا گھر علی کے لیے، سبحان اللہ، اس مقام پر پہنچے ید اللہیت کی حیثیت پر، اور کہ وما یشاؤون الا ان یشاء اللہ کے مقام پر پہنچے۔ یعنی قرب کا معنی ہے حصول کمال، سبحان اللہ۔ قرب کا معنی ہے اپنی یعنی زوال کو، اپنی پستی کو کم کرنا۔ قرب کا معنی ہے مرنے کے بعد بھی نہ مرنا، واہ، مرنے کے بعد بھی نہ مرنا۔ قرب کے معنی ہے قطرے وجود کو بحر جود بنانا۔ واہ واہ، وہ کیسے ممکن ہے؟ چونکہ ایک سے ایک مشکل کڑیاں آتی ہیں۔ جی،
ایک حدیث میں ہے کہ یعنی کل وعاء یتضیق بما فیہ، ہر برتن جو بھی اس میں ڈال دیتے ہو برتن کی ظرفیت فل ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، الا وعاء العلم، سوائے علم کا جو ظرف ہے وہ کبھی بھر نہیں جاتا ہے۔ علم ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ، اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ مشرق میں بیٹھ کر مغرب کے حالات کا سوچتا ہے، فرش پر بیٹھ کے عرش کا سوچتا ہے، دنیا میں بیٹھ کے اہل جنت و جہنم کا سوچتا ہے۔ جوال الفکر، پیغمبر اسلام علیہ السلام نے 103 مومن کی صفات بتائی ان میں اصول کافی میں۔ سب سے پہلی صفات ہے جوال الفکر، پوری دنیا میں گردش کر رہی مومن کی توجہ، کہ دشمن کی سوچ کیا ہے، دوست کی سوچ کیا ہے، اس کے توڑ کیا ہے، ترقی کی راہیں کیا ہے، دشمن کے اس طرح کے، یہ اس علم کی وجہ سے یہ ہو گیا قرب، کیونکہ اللہ علیم کی ذات ہے، بالکل ہے نا، تو اس کا ولی مظہر علم الہی ہوگا تو یہی قرب ہے۔ وہ حکیم ہے تو روئے زمین پر مظہر حکمت الہی ہو، یہی قرب ہے۔ وہ قادر ہے، یہ مظہر قدرت الہی ہو، یہی قرب ہے۔ وہ ہادی ہے تو نمائندہ مظہر ہدایت الہی ہو، یہی قرب ہے۔ تو اس لحاظ سے قربت الہی ہر کسی کو ممکن نہیں ہے، لیکن اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 7 مرتبہ قرب کی ضمیر استعمال کیا ہے، جو عقل انسان دنگ ہے اس آیت کی گہرائی کے اوپر۔ پوری نوع انسانی کی فکریں سفینہ فکر بنا کر اس آیت کے ساحل کے اوپر آئیں اور غوطہ کریں، پھر بھی اپنی پیاس نہیں بجھا سکتے ہیں نا وہ سمندر۔ اذا سألک عبادی، خود اسی عبادی کے اندر کتنی چاشنی ہے، میرے بندے، شیطان کے بندے نہیں، پیٹ کے بندے نہیں، دنیا کے بندے نہیں، نفس امارہ کے نہیں، حواس و شہوت نہیں، عبادی، میرے بندے، یہی تاج شرف ہے سب سے پہلے انسان کے لیے۔ جب میرے بندے پوچھتے ہیں سألک عبادی عنی، میرے بارے میں، فإنی قریب، میں قریب ہوں، خود اللہ ذات وحدہ لا شریک ہے، سبحان اللہ، انی قریب، اجیبو، ضمیر متکلم چوتھی مرتبہ، اجیبو، میں خود جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھے پکارتا ہے، 6 ہو گئے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر ادھر یہ میں کہ 6، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پھر متکلم، دوبارہ متکلم، 7 مرتبہ ضمیر متکلم استعمال ہو گئے، اور کہیں قرآن مجید میں اس طرح کی نہیں ہے۔ ایک آیت میں، ایک ہی آیت کے اندر 7 مرتبہ ضمیر متکلم، میں۔ یہاں سے شاید معصوم نے لیا ہوگا، الہی انت الذی خلقت، انت الذی ہدیت، انت الذی شفیت، انت الذی اکرمت، انت الذی سترت، انت الذی رزقت۔ تو پھر آخر سب کچھ اللہ نے کیا، تو بھی تو اللہ کا ولی ہے، تو کیا کہا؟ ان الذی عصیت، ان الذی تأخرت، ان الذی نسیت، ان الذی جہلت۔ تو کیا ان سے، اس اعتراف سے، یہی سب دعاؤں کے حصہ ہے، یعنی بالکل ٹاپک کے اندر ہے۔ یہی دعائے ابو حمزہ سمالی ہو، دعائے کمیل ہو، دعائے عرفہ ہو، یعنی مناجات شعبانیہ ہو، انہی سے یہی الفاظ ہیں، انہی سے ماخوذ ہے کہ اب یہ اعتراف کریں کہ مثلا ان الذی عصیت، ان الذی، انت الذی خلقت، انت الذی، کیا ان کے مقام میں کوئی کمی ہو گئی؟ نہیں، مقام میں کمی نہیں ہوئی، مقام بڑھ گیا، اس لیے کہ دعا کا معنی ہے یعنی غیر اللہ کے منہ پہ مارنا تمانچہ، اور دل کے دریچے کو معشوق حقیقی کی طرف پھیلنے کا نام دعا ہے، یہی مناجات ہے، اسی سے قرب انسان حاصل ہوتا ہے۔ لیکن عرض کروں کہ دعا کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں، ایک الفاظ کا سفینہ اور ایک دوسرا دل کا سمندر۔ سبحان اللہ، یہ دونوں اگر ہوں تو اللہ تک پہنچے گا۔ لیکن انور مسعود کا شعر ہے، یہ میرا نہیں ہے، کہ جو دل کے سمندر سے ابھرتا ہے یقین ہے، جو ذہن کے ساحل سے گزرتا ہے گمان ہے۔ انتہائی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں قبلہ، اور یہ قرب کا معنی جس آسان انداز میں آپ نے بیان کیا، اور انتہائی سادہ اور سلیس لفظوں میں جو ہمارے ناظرین ہم سن رہے ہیں ان تک یقیناً یہ معنی واضح ہو گیا۔ اور یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار تو بندے کے قریب ہونا چاہتا ہے، لیکن بندہ بھی پروردگار کے قریب ہو، اور قرب کی وہ منزل جو پروردگار کے بندہ قریب ہوتا ہے وہ مصیبت میں شکر کرنا ہے، مصیبت میں پروردگار کو یاد کرنا ہے۔ اور واقعہ کربلا اس کی اوپر سب سے بڑی دلیل اور شاہد ہے کہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اعوان و انصار کے جنازے پڑے ہوئے ہیں، اور امام حسین علی مقام فرما رہے ہیں ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیالی لکی اراک، پروردگار
میں نے پوری دنیا ترک کر دی صرف تیری محبت میں، میں اپنے اہل و عیال کو یتیم ہونا پسند کر رہا ہوں صرف تیری محبت میں۔ یہ مصیبت میں مقام شکر ہے، اور اس سے بڑا شکر شاید کائنات میں ہمیں دیکھنے کے لیے نہ ملے۔ تو انتہائی خوبصورت انداز سے قبلہ نے پروردگار کے قرب کے معنی کو بیان کیا کہ بندہ پروردگار کے قریب کیسے ہوتا ہے۔ اور قبلہ یہ ایک بات جو ہمارے نوجوان جاننا چاہتے ہیں، اور یہ سوال جو ہے وہ زبان زد خاص و عام ہے، ہر بندہ یہ سوال کرنا چاہتا ہے، اور ہمارے مومنین سے اسکولوں میں اور یونیورسٹیوں میں سوال کیا جاتا ہے، کیونکہ مکتب اہل بیت کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ ہم پروردگار تک پہنچتے ہیں اہل البیت کے ذریعے، محمد و آل محمد کے ذریعے۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف پروردگار کی معرفت کا یہی ذریعہ ہے، ان ہستیوں کے علاوہ کوئی اور لوگ ذریعہ نہیں ہیں۔ تو سوال یہ کہ جب پروردگار ہمارے بہت قریب ہے، جس طرح آپ میرے بہت قریب بیٹھے ہیں، مجھے سن سکتے ہیں کسی واسطے کے بغیر، تو پروردگار بھی ہمیں واسطے کے بغیر سن سکتا ہے، پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، پروردگار ہماری ہر حرکت و سکنت کو، ہماری دل کی ہر کیفیت کو جب جانتا ہے اور قریب ہے، تو پھر کیوں ہم بندہ اپنے خالق کے درمیان کسی کو وسیلہ قرار دے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ یقیناً اللہ یعنی رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی رگ حیات سے زیادہ قریب ہونا یعنی ایک تقریب یعنی ذہن کے لیے ایک اصطلاح ہے، ایک تعبیر ہے، ورنہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے اللہ کتنا قریب ہے میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ کیسی حقیقت ہے کہ جو ہر کوئی درک نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کتنا قریب ہے۔ اگر سمجھنا آسان ہوتا تو کائنات کا سب سے عظیم ترین ہستی پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام یہ فریاد نہ کرتے رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، الہی مجھے اپنی حالت پر نہ چھوڑ ایک لمحے کے لیے بھی۔ صحیح۔ دوسری بات، دعا کرنا ہے مدعو کے شان کے مطابق، جی، داعی کے اپنی خواہش کے مطابق نہیں، جو اس کی شان ہے اس کے مطابق۔ آل محمد علیہ السلام کی طرف محتاج اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ ذات مدعو اور حیثیت مدعو کو جانتے ہیں، معبود حقیقی کو کما ہوا حقہ، لہٰذا وہ صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں کہ کس مرض کے لیے، کس بلا کے لیے، کس آزمائش کے لیے کون سے دعا استعمال کریں، کون سے الفاظ استعمال کریں، سبحان اللہ، کون سے الفاظ استعمال کریں، لہٰذا ان کے طرف محتاج کیا ہے۔ اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ دعائے ابو حمزہ سمالی سحر کے وقت پڑھی جانے والی دعا سحر ماہ رمضان میں، شہد سے سحری کھانے سے زیادہ لذیذ تر ہے اہل دل کے لیے یہ دعا، جس کا ایک جملہ دیکھیے، الہی حبی لک شفیعی الیک، پروردگار جو میری محبت ہے تجھ سے، جو محبت ہے وہی میرے لیے شفاعت کنندہ ہے۔ اس قسم کے جملوں سے اس دعا کا جو دعا کمیل سے بڑی ہے، دگنی ہے، اس دعا کا پہلا جملہ صرف ایک جملہ توحید کی یونیورسٹی ہے، الہی بکا عرفتک لولا انت ما ادری ما انت۔ وہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دعا صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے مومنین کے گھروں میں مومنین مومنات دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں ایک دن حدیث قصہ پڑھ لیا، ایک دن دعائے توسل، دعائے کمیل، مناجات، سارے ایک کو بھی عربی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جو عرب ہے ان کو تو سمجھ میں آ گئی، جو غیر عرب ہے ان کو تو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ سوال بھی بہت اہم ہے، اور ان کو کیا پتا کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، جی اسی طرح کیا توسل کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کلام معصوم ہے بشرط اس بات سند، استحباب اپنی جگہ، نورانیت الفاظ اپنی جگہ، لیکن آپ نے اللہ سے کیا مانگا، کس جملے میں کیا طلب کیا، ہاں صرف لفظ دہرا رہے ہیں، ہاں، لہٰذا صرف اس پر اکتفا نہ کرے، ان الفاظ پر۔ میں نے ایک اشارہ دیا کہ دعا الفاظ کے جریان کا کھیل نہیں ہے، دل کے دریچے کا نام ہے۔ اصل دعا وہ ہے جو آپ کی دل کی آواز ہو، رات کی تاریکی ہے، خواب و غفلت میں شہر سویا ہوا سارا ہے، اور اس وقت آپ دوست کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، دشمن کے لیے بھی دعا گو ہیں، مرحومین کے لیے دعا گو ہیں، مریضوں کے لیے دعا گو ہیں۔ خاص کر آج کل یہ کورونا کی جو وبائیں ہیں جو ہر شہر کو، ہر ملک کو، ہر انسان کو، ہر طبقے کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جو فجر سے پہلے زینت مسلح بن کر اور چشم نم اور دل پورا غم اور آہ و فغاں کے ہم سفری کے ساتھ ان الفاظ کو دہراتا ہے، پروردگارہ یہ سارے دروازے بند ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہے، رب ذوالجلال سب پر چوکیدار بٹھائے گئے ہیں، فقط تیرا دروازہ کبھی چوکیداری نہیں ہے اور کھلا ہے۔
پروردگار ہر دروازے سے مجھے خالی ہاتھ واپس پلٹائیں گے، لیکن تیرے دروازے سے مجھے کبھی خالی ہاتھ واپس پلٹایا نہیں گیا ہے۔ پروردگار اس دروازے کا نام تو نے توبہ رکھا ہے، اس توبے کے دروازے میں مجھے بھی داخل فرما۔ ایک تو دعا کا لب و لہجے کا سلیقہ آ گیا کہ اللہ سے کیا مانگنا ہے، اور دوسرا مقام اہل بیت علیہم السلام نو انسانی کی نگاہوں میں اجاگر ہونا چاہیے کہ دعا داعی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ مدعو کے شان کے مطابق ہونا چاہیے، اور مدعو کے شان کو وہی اللہ کا جو ولی ہے وہ صحیح سمجھ سکتا ہے، لہٰذا دعا کا سلیقہ انہی سے لینا چاہیے۔ کبھی فرصت اگر ہوئی تو ان دوستوں کے ہدایت روی کے دوستوں کے توسط سے دعائے مکارم الاخلاق کے اوپر ایک سیریل پروگرام مفصل کریں گے، تب یعنی ہماری آنکھیں کھل جائیں گے کہ دعا کیا ہے۔ دعا ما سوی اللہ سے رخ موڑنے کا نام ہے۔ دعا دل کے دریچے کو شمس الوجود واجب الوجود کی طرف پھیرنے کا نام دعا ہے۔ دعا عشق کی آواز ہے، دعا معشوق کے لیے فریاد ہے، دعا عاجزی ہے، دعا فقر اظہار فقر بندگی ہے، دعا فنا ہے۔ پروردگار صرف تو، میں کچھ بھی نہیں، تو اول بھی تو آخر بھی تو ظاہر بھی تو باطن میں کچھ بھی نہیں، اس چیز کا نام دعا ہے۔ جب انسان خود کو نیچے گراتا ہے تو رب ذوالجلال کے رحمت کے پر اٹھاتا ہے اسے، اور جہاں ذرہ پر اپنی سوچ کے پاؤں اپنی حیثیت کے کمبل سے باہر نکالا وہیں پہ ڈوب گیا۔ اور یہ دعا سے مثلا تکبر کرے، کبھی ہاتھ نہ اٹھائے، خود مر بھی رہا ہو تو ہاتھ نہ اٹھائے، نہیں، وہ دعا جو اللہ کی طرف اٹھتا ہے ہاتھ، وہ اللہ کو بہت ہی عزیز ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ والدین جو اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ گھر، جنت نظیر ہے وہ گھر جس میں ہر روز ظہور امام کے لیے دعا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، سب سے اہم دعا۔ خوش نصیب ہے وہ افراد، وہ ہاتھ جو اٹھتے ہیں آہ سرد کے ساتھ پوری نو انسانی کی فریاد کے لیے۔ یہ دعا ہے، اور اس کے ذریعے انسان مربوط رہتا ہے۔ تو فرشتے آواز دیتے ہیں وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، آپ کے لیے بھی اسی طرح کچھ فرشتے ہیں کئی گنا آپ کے لیے ہو۔ تو بزرگوں نے بعد نے کہا کہ آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، میں اپنے دعا کروں تو نہیں معلوم قبول ہوگا نہیں ہوگا، دوسروں کے لیے دعا کرتا ہوں تو فرشتے قبول کرنے والے ہیں، وہ تو یقینی ہے، تو میں یقینی کام چھوڑ کے مشکوک کام کیوں کروں؟ اور اسی طرح جناب سیدہ بھی پہلے سلام اللہ پڑوسیوں علیہ، کو اللہم صلی علی محمد کہ ہمسائے کو پہلے دعا کرے اور دوسروں کو بعد میں دعا کرے۔ تو اسی طرح ہے، میں بہت یعنی بارہا یعنی محافل میں اور سیمیناروں میں اور مختلف چینلز میں یہی کہ مختصر صحیح کنٹینیو ہو، ایک اہم نقطہ ہے۔ کبھی مثلا دعائے کمیل بھی پڑھ لیا اور کئی مہینے گزر گئے، کبھی دعا کی یعنی شکل بھی نہیں دی، کبھی تہجد پڑھ لیا، کبھی صبح کی فجر بھی نہیں پڑھی، یہ عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے دعا میں ادعیہ مناجاتوں میں اللہ سے دعا کی یعنی جریان کو اللہ سے طلب کیا ہے کہ توفیق الاستدامہ ہمیشہ جاری رہے، عمل آسان بنا دو، عمل کم صحیح جاری ہمیشہ جاری رہے، یہ زیادہ یاد کرو پروردگار، ہاں کم بولو، ایک منٹ صحیح، ایک جملہ صحیح۔ اسی طرح انتہائی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں قبلہ علامہ مرزا حسین صابری صاحب، جو حسب سابق انتہائی پر لطیف معنی اور مطالب بیان کرتے ہیں۔ سامعین گرامی قادر، دعا کے بارے میں بہت ساری گفتگو جاری و ساری رہے گی، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ مختلف پروگرام میں قبلہ سے باقاعدہ ایک نشست رکھیں جس میں دعا کے موضوع پہ گفتگو ہو۔ تو میں ایک اور سوال جو قبلہ اس نشست کا آخری سوال ہوگا اور دامن وقت میں گنجائش بھی تمام ہوئی، اس پہ مختصراً آپ بیان کیجئے کہ پروردگار اسی آیت میں فرما رہا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اجیب دعوت داعی، میں اس مانگنے والے کو عطا کرتا ہوں، میں دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات بندہ صدق کے دل سے مانگ رہا ہوتا ہے، نماز شب پڑھ کے مصلی عبادت پہ بیٹھ کے کئی گھنٹے رونے کے باوجود دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ابھی پڑھ کے آیا ہوں، یہ تفسیر تسنیم جلد 9 حضرت آیت العظمہ استاد محترم جوادیہ ملک فرماتے ہیں کہ انسان دعا خلوص سے کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسی چیزیں مانگتا ہے جو اس کی مصلحت میں نہیں ہے،
فائدے میں نہیں ہے. ہاں اس کے فائدے میں نہیں ہے، اس کے لیے مفسدہ ہے، اس کے نقصان میں ہے. اچھا ٹھیک، نیا مسئلہ اٹھا، پھر تو میری دعا ضائع ہو گئی. کہا نہیں، دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ ذخیرہ ہو گیا آپ کے لیے، لکھی گئی نام ہے، لکھ لیا آپ کے ذخیرے میں کہ جو چیز آپ نے مانگی ہے یہاں آپ کی مصلحت میں ہے تو اللہ عطا کرے گا، نہیں ہے تو اس کا بدلہ بہتر عطا کرے گا ادھر. لیکن ہاتھ اٹھانا خود عبادت ہے. ہاں ہاتھ اٹھانا خود عبادت ہے، یہ ضائع نہیں جاتا ہے، عمل ضائع نہیں ہے. عمل ضائع نہیں ہے. اگر آپ کی مصلحت میں ہے اور بھی شرائط دعا کی قبولیت کے ہیں، جیسے حلال خوری ہے، لقمہ حلال پیٹ میں حرام ہوتے ہوئے قبول نہیں ہے، ہاں اسی طرح اور وقت کا بھی اثر ہے، صلہ رحمی کا بھی اس میں اثر ہے، حب آل محمد بھی ہے، ان کے توسط بھی ہے. یہ سارے شرائط اگر ہوں اور اس کے لیے فائدہ مند بھی ہو تو اللہ قبول کرتا ہے، نہ ہو تو نہیں. اچھا، آپ کے سوال میں ایک اور اچھا نکتہ ہے، اذا دعانی، یہ بڑا پیارا ہے، جب پکارے تو. کتنا خوش نصیب ہوگا جو ہمیشہ بازار میں رہ کر بھی محراب کی سوچ رکھتا ہے. واہ واہ واہ، وہ کتنا بدبخت ہوگا جو محراب میں رہ کے بھی بازار میں گھومتا رہتا ہے. سبحان اللہ. ہاں یہ ایک مسئلہ بھی ہے، اہم مسئلہ ہے یہ. جی جی جی. اذا دعانی، جب پکارے، اور قید زمانی نہیں ہے، قید مکانی بھی نہیں ہے، کب پکارے، جہاں پکارے، جتنا نہیں. اذا دعانی، جب پکارے میں حاضر ہوں. اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی بھر ہاتھ اٹھے رہیں تو باران رحمت ہوتی رہے سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے. کوئی مشکل نہیں ہے، یہ دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن یہ دعوت دے رہا ہمیں کہ سستی نہیں کرنا. اللہ دے سکتا ہے ایک ہی آن میں. ابھی آپ نے فرمایا کہ واسطے کے بغیر بھی دے سکتا ہے. جی ہاں، میں نے بھی کہا واسطے کے بغیر گزشتہ نشستوں میں بھی عرض ہوا ہے. یوسف کو، ہر انسان کو یوسف کی جوانی دے سکتا ہے، زلیخا کی جوانی، حسن یوسف، تخت سلیمان، معجزہ نوح و ابراہیم و یہ سارا دے سکتا ہے. لیکن وہ ہاتھ بھی تو ایسا ہو اٹھنے والا، سبحان اللہ. قمیض بھی تو یوسف جیسے جسم سے ٹچ ہوا ہو. پھر بھی نائی میں ہاں، وہ عصا کے اٹھانے کے لیے بھی دست ید اللہ موسیٰ جیسا ہو، تب جا کے تو یہ انسان بھی زبان میں اثر پیدا کرے. میں ایک گھنٹے جا کے لوگوں کا وقت لیتا ہوں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، لوگ اسی طرح نکل جاتے ہیں جیسے آئے ہوئے تھے مجلس میں. اور میرے مولا ایک ہی جملہ کہہ دیتا ہے، یاد رکھو کہ اذکر عند المعاصی ذہاب اللذات و بقاء الطبیعات. گناہ کے وقت یاد کرو کہ ایک لمحے میں لذت ختم ہو جائے گی اور اس کی عقوبت ہمیشہ باقی رہے گی. اس جملے کے اندر پوری کائنات ہے. میں ایک گھنٹہ لوگوں کو سمجھاتا رہا، کچھ بھی نہیں. اور ایک جملے میں، کیوں کہ قرآن جو ہے سورج کی روشنی کی طرح ہے اور ہمارا دل اس لکڑی کی طرح ہے، قلب معصوم آئینے کی طرح ہے. سورج کی روشنی تختے پہ بھی پڑتی ہے، آئینے پہ بھی. واہ. تختہ نور ریئیکشن نہیں دیتا، آئینہ دوبارہ نور دیتا ہے، پلٹاتا ہے. ہاں، دوبارہ اسی نور کو دیتا. قلب معصوم اس آئینے کی طرح ہے. اور کوشش کریں کہ اللہ وہ توفیق ہمیں دے کہ ہمارا دل بھی اس آئینے کی طرح ہو جائے، نور دے. اس کے آخری سوال بالکل اختصار کے ساتھ جو میرے ذہن میں ابھی آیا وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ انسان دعا مانگتا رہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے رہیں، انسان کبھی خدا کو بھولے نہیں، بازار میں بھی نہ بھولے. تو دعا کے بھی تو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں نا. مثلا کوئی بندہ ناپ تول میں کمی نہیں کر رہا، وہ جتنا لے رہا ہے اس کے بدلے میں اتنا دے رہا ہے، تو گویا یہ بھی ایک قسم کا خدا کو یاد کرنا ہوا. حدیث میں ہے، صرف یاد نہیں، وہی حالت نماز میں ہے. جی. وہ آدمی جو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے روکتی ہے، تو ہاتھ پکڑ کے تو نہیں روکتی ہے. سارے فحاشی جتنے ہیں وہ مسجد میں ہیں، قاتل مسجد میں بھرے پڑے ہیں، زابر و ظالم و حرام خور سارے مسجد میں بھرے پڑے ہیں. نہیں ہے ایسا ہیں؟ نماز نے تو نہیں روکا. روکا کیسے؟ جب دکان کھول دیا اور مثلا ایک چیز 10 روپے میں بکتی ہے تو 100 روپے میں بھی لوگ موجود ہیں، لیکن وہ اسی 10 میں بیچ کے کہتا ہے کہ یہی میری نماز قبول کرائے گی. یہی کیفیت حالت نماز ہے. ہاں، اسی کو کہتے ہیں نماز نے برائی سے روکا. انتہائی خوبصورت انداز میں قبلہ بیان کر رہے تھے. ناظرین، آپ نے جانا کہ انسان 24 گھنٹے مصلی عبادت پہ بیٹھے رہنا عبادت نہیں ہے، بلکہ اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ ایسے کرنا جیسے پروردگار چاہتا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے. انشاءاللہ اسی طرح اچھی گفتگو سننے کے لیے اور قرآن کی اس آیت کی باقی تفسیر جو انشاءاللہ رہ گئی ہے وہ اگلی نشست میں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ کریں گے. فی الحال اگلی نشست تک کے لیے ہم آپ سے اور قبلہ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.